بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام کی جسمانی قوت ان کے تقوی کا اثر تھی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کئی واقعات پڑھے ہوں گے کہ کیس و کسریٰ کی فوجوں کے سامنے جب یہ حضرات پہنچے تو کیا کیس و کسریٰ کی فوج کے پاس کھانے پینے کی کمی تھی؟ ان کو تو خوب خوراکیں ملتی تھیں، خوب کھاتے پیتے تھے، خوب ہٹے کٹے تھے، قوت کا سامان بھی ان کے پاس بہت تھا، ہر چیز ان کے پاس تھی، وافر مقدار میں تھی۔ جبکہ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو فاقے ہوتے تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی موجود نہیں ہوتی تھی، غذا موجود نہیں تھی، پھر بھی صحابہ کے پاس جو قوت تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ نیک لوگ میرے دوستو، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی غذائیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، پھر بھی وہ ایسے اعمال میں مشغول ہوتے ہیں اور ایسے کام کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری قوت ان میں کہاں سے آئی۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، نہ ان کو آرام کا وقت ملتا ہے، نہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ قوت کہاں سے آئی؟ دراصل یہ نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں قدرتاً جسمانی طور پر بھی کمزوری آتی ہے اور روحانی اور قلبی طور پر بھی کمزوری آتی ہے۔ تو میرے دوستو، بعض گناہ تو ایسے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر اور درمیان میں واسطہ بننے والے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کا حساب و کتاب لکھنے والے پر، اور اس میں دو جو گواہ بنتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح شراب کے متعلق آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت شراب کے سلسلے میں جو ہے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ پہلا جو ہے پینے والے پر، دوسرا پلانے والے پر، نچوڑنے والے پر کیونکہ یہ پھلوں سے بنتی ہے، اور نچڑوانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، جس کے لیے خریدا جا رہا ہے، اور لانے والے پر، اور جس کے لیے لایا جا رہا ہے اس کی قیمت کو استعمال کرنے والے پر۔ ایسے کئی گناہ ہیں میرے دوست۔ آدمی کے ان گناہوں کی وجہ سے زمین میں سے برکتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پانی میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، غذا اور خوراک میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں خزانے کے اندر سے ایک گندم کا ایک دانہ نکلا، جو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ زمانہ خیر کا ہے، یہ دانہ جو ہے یہ زمانہ خیر کا ہے، نیکی کے زمانے کا ہے۔ وہ دانہ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر تھا، گندم کا ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے وہ کئی کتب کے اندر موجود ہیں کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ساری دنیا میں لوگ ایمان لے آئیں گے اور سب جگہ جو ہے نیکی کا ہی دور ہوگا، کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، ہر جگہ ایمان اور اہل ایمان کی برکتیں پھیلیں گی، اور پھر صرف ایک انار جو ہے ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس ایک انار کے چھلکے میں ایک بڑی جماعت سایہ حاصل کرے گی۔ اتنا بڑا انار ہوگا، یہ نیکیوں کی برکت ہوگی میرے دوستو۔ نیکیوں کی برکت کے نتیجے میں ہر چیز میں برکت اللہ جل شانہ پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے۔